السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، وقال فی موضع آخر ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، یہ دنیا کا نظام بغیر مالک کے اجازت کے چل نہیں سکتا۔ جو کچھ اس نظام میں ہوتا رہا اور ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے، وہ سب کچھ اللہ کے فیصلے کے عین مطابق ہوگا۔ ہاں، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو بندہ نافرمانی میں اور ناشکری میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، اللہ اس کی تقدیر اور فیصلے کو بھی بدل سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ اور اس دنیا کے نظام کو چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور ہر نبی کو ایک ایک امت عطا کی، تاکہ وہ نبی اس امت کو راہ ہدایت بتلائے اور راہ پر گامزن کرے۔ اور کئی امتوں نے اپنے نبیوں کے حکم کو مانا اور تسلیم بھی کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ نیک اور ہدایت یافتہ بن گئے۔ اور آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھیجا، اور ہم اللہ کے بے حد شکر گزار بندے ہیں اور بے حد مشکور بندے ہیں کہ اللہ نے ہم کو محبوب آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جس کا مقابلہ کئی لاکھ نیکیاں بھی اگر کوئی دے دے تو ناممکن ہے کہ وہ اس امت کا مقابلہ کر سکے، کیونکہ اس امت کے نبی کی شان ہی نرالی ہے۔ تو اس نظام کو، اس دین کو، اس شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اور دنیاوی نظام میں انسان کبھی مصیبت میں آ سکتا ہے، کبھی پریشانیوں میں آ سکتا ہے، کبھی دکھ میں، کبھی رنج میں، کبھی آلام میں، کبھی دوسرے ٹینشنز میں آ سکتا ہے، اور کبھی خوشی بھی اللہ اس کو دیتے ہیں، کبھی خوشگواری بھی میسر ہوتی ہے، کبھی شکر اس پر بھی کیا جاتا ہے، احسانات اس پر بھی کیے جاتے ہیں۔ دو طریقوں پر بھی بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ جن نعمتوں کو اللہ نے اس بندے کو دیا اس پر شکر ادا کرے، اور جو پریشانی اللہ نے اس پر دی اس پر صبر کرے۔
یہی مومن اور ایمان والے کی علامت ہے۔ جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے اور کسی پریشانی میں ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے، وہ اپنے رب سے معافی مانگے، اس لیے کہ اس کے اوپر مصیبت، آلام اور پریشانی آنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو خود بخود زندگی کا سکون چھن جاتا ہے، زندگی بے چین ہو جاتی ہے، راحت اور سکون میسر نہیں ہوتا جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں بندے سے۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگے، پھر ان لوگوں سے معافی مانگے جن لوگوں کو اس نے تکلیف دی، جن لوگوں کو اس نے ہمیشہ دکھ میں، مصیبتوں میں ڈالنا چاہا، اس لیے کہ اللہ حقوق اللہ کو تو معاف کر سکتے ہیں ایک درجے میں، لیکن حقوق العباد کو جب تک معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ اس بندے سے جا کر معافی نہیں مانگ لیتا۔ اسی لیے معاف کرنا ایک بہت بڑی صفت ہے، تمام انبیاء کی صفت یہی تھی، معاف کرنا، اور خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین عادت، سب سے بہترین صفت یہی عفو اور درگزر، یہی معاف کرنا لوگوں کو۔ اب چلیے انبیاء علیہ الصلاۃ کے ان واقعات کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو آپ دیکھیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اس دنیا میں حضرت یوسف پیدا ہوئے، حضرت یعقوب کے اولاد میں سے، حضرت یعقوب کے کئی اولادیں تھیں، 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف کو بہت دل سے پسند کرتے تھے، بے حد چاہتے تھے، تو بیٹوں کو یہ رہ نہیں گیا، بیٹوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ باپ تو، ہمارے والد تو صرف چھوٹے بیٹے کو چاہ رہے ہیں، ہم کو ایک ایسا پروگرام بنانا چاہیے، ایک ایسی چالاکی اختیار کرنی چاہیے کہ باپ کی نظر میں ہم سب سے زیادہ فیوریٹ اور پسندیدہ ہو جائے۔ اور لوگوں نے ایک پلاننگ بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں پورے واقعے کو مرتب انداز میں بیان کیا، ترتیب سے، اسٹارٹنگ سے لے کر آخر تک۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ستارے، سورج اور چاند مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں، ابا سے جا کر کہا والد محترم میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو حضرت یعقوب فوراً سمجھ گئے کہ جو نبیوں کو خواب آتے تھے اللہ نے اس بیٹے کو بھی وہی خواب میں بتایا ہے، تو کہا کہ اپنے بیٹوں سے اس بات کو شیئر مت کرنا، ان سے کہنا مت، ورنہ تو معلوم تھا کہ بیٹے چھوٹے کو نہیں چاہتے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان لوگوں نے پلاننگ یہ بنائی کہ حضرت یوسف کو ہم اپنے راستے سے ہٹا دیں گے اور راستے سے ہٹا کر کسی جگہ پر قتل کر دیں گے یا مار دیں گے۔ پلاننگ بنی اور باپ سے جا کر کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کی اور اپنے بھائی کی آپ سے زیادہ حفاظت کریں گے، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے تو صحیح۔ قال اننی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب۔ اس واقعے کو اللہ نے آگے تک بیان کیا۔ اور جب ان لوگوں نے حفاظت کا وعدہ کر کے لے کر گئے اس جنگل میں اور کھیلنے کے بہانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ڈال دیے، اور باپ کے سامنے آ کر یہ رونا رو رہے تھے کہ حضرت یوسف کو ایک بھیڑیے نے کھا لیا اور اس کے یہ قمیص ہے جس پر خون لگا ہوا ہے۔ حضرت یعقوب بھی نبی تھے، حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ یہ تو ان کی ایک کہانی، ایک قصہ ہے جو انہوں نے گڑھ لیا ہے، حالانکہ یوسف تو ابھی بھی زندہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آخر تک اپنی زبان مبارک سے یہی کہتے رہتے تھے کہ یوسف میرے جگر کا ٹکڑا، میری جان ابھی تک زندہ ہے، اللہ اگر ملانا چاہے تو وہ ملا دے۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ نے ان کو صبر کرنے کی تلقین کی اور انہوں نے ایک بہترین صبر کا ایک واقعہ بھی لوگوں کے سامنے بیان کر کے دکھایا۔ اب اندازہ لگائیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ لوگوں نے کنویں سے نکالا اور عزیز مصر تک پہنچے اور عزیز مصر نے خریدا، پھر ان کے بعد ان کی عمر بڑی ہوئی، پھر جیل میں ڈالا گیا، خوابوں کی تعبیر بتلائی گئی، تو عزیز مصر خوش ہو کر ان کو خزانے کی پونجی جمع، ان کے پاس خزانے کی چابیاں رکھا دی کہ اب اس کی ذمہ داری آپ کی رہے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے کا
مالک بنا دیا گیا اور آپ نگران متعین ہو گئے۔ جب پورے ایریے میں قحط سالی ہوئی تو حضرت یعقوب کے وہ بیٹے بھی آئے گیہوں اور مانگنے کے لیے کہ بھئی حضرت یوسف ادھر خزانے کے مالک ہے، ان کے پاس خزانہ جمع ہوا ہے مصر میں، کچھ جا کر ہم لے لیں گے تو کھانے پینے کی آگے کاروائی چلتے رہے گی اور کام بڑھتے رہے گا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت یوسف فوراً سمجھ گئے یہ تو میرے بھائی ہے جن لوگوں نے میرے ساتھ غداری کی اور مجھ کو کنویں میں ڈال دیا اور مجھ کو میرے والد محترم سے جدا کر دیا، میرے باپ سے جدا کر دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے جس کو حضرت یعقوب بہت زیادہ چاہتے تھے، تو ان لوگوں نے حضرت یوسف کے بارے میں برا کہا اور کہا ہاں ایک بھائی تھا جو ہمارے باپ کے بارے میں ہمیشہ غلط خیالی رکھتا تھا، اب وہ ہمارے سے جدا ہو گیا، اب نہیں ہے ہمارے پاس۔ حضرت یوسف سمجھ گئے کہ یہ میرے ہی بارے میں کہہ رہے۔ پھر بنیامین کے بارے میں پوچھا، واقعہ آگے بڑھا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ تم جو جانتے ہو کہ یوسف کو جس کنویں میں ڈالا گیا تھا وہ یوسف میں ہی ہوں۔ قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ یہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، تم وہی بھائی ہو جنہوں نے مجھ کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ جب بھائیوں نے معافی مانگنے کے لیے سجدہ کیا اور اپنے بھائی کے سامنے سجدہ کیا اور معافی مانگی تو وہ خواب بھی پورا ہوا جو بچپن میں سنایا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے اتنی بڑی غلطی ہونے کے باوجود بھی حضرت یوسف چاہتے تھے تو ان سے اس غلطی کی بھرپائی کرا سکتے تھے، ان سے جرمانہ لے سکتے تھے، ان کو کسی اور مصیبت میں ڈال سکتے تھے، ان کے اوپر تکلیف کی جا سکتی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ آج کچھ بدلہ نہیں لیا جائے گا، میں نے تم کو معاف کر دیا، وہو ارحم الراحمین، اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ اندازہ لگائیے پیغمبروں کی اہم صفت یہی ہے کہ لوگوں کو معاف کرتے رہنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر طائرانہ نظر ڈالیں گے اور حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، ایک ایک واقعہ حضور کا پڑھیے آپ، کتنے تکالیف حضور کو مکے میں دیے گئے، کتنی مصیبتوں کو آپ نے برداشت کیا، کتنی پریشانیوں کو سہا، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا، کتنی اذیتوں کو برداشت کیا۔ اس کے باوجود بھی جب وہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سینے سے لگاتے اور معاف کرتے۔ آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نگران تھے، پہلوان شخص۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک وحشی نے تاک میں بیٹھ کر حضرت حمزہ کو شہید کر دیا، اس لیے کہ بطور سامنے آ کر تو لڑنے کی کسی کے پاس ہمت تو تھی نہیں۔ ہاں ہو سکتا کہ بھائی ایک ہی کام کیا جا سکتا تھا کہ تاک میں بیٹھے اور حضرت حمزہ کو قتل کر دے، شہید کر دے، یہی پلاننگ اس وحشی نے کی۔ اور ہوا کیا، بیٹھا تاک میں، جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو پلاننگ کے تحت حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد ہندا نے رکا بھی نہیں، اور ہندا کیا کر بیٹھی، ناک کو، آنکھ کو، کان کو نکال کر الگ الگ، جس کو اردو میں مسئلہ کہتے ہیں، مسئلہ الگ الگ کر اس کو ایک سوئی کے دھاگے میں پرو لیا اور اپنے گلے میں پہن لیا، اور یہاں تک کر بیٹھی کہ کلیجہ نکال کر کچا چبانے کے لیے اپنے منہ میں بھی رکھ دیا، اور چبانا چاہ رہے لیکن چب نہیں رہا۔ دیکھیے حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب چچا کا یہ منظر دیکھا ہوگا۔ لیکن ہوا کیا، جب فتح مکہ ہوا اور تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لایا گیا مکے کے، وہ سردار بھی ہے جنہوں نے تکلیفیں دی، مصیبتیں آپ کے اوپر ڈالی، وہ سردار بھی کھڑے ہوئے، وہ لوگ بھی آئے ہوئے، وحشی بھی وہاں کھڑا ہوا، ہندا بھی وہاں کھڑی ہوئی، ابو سفیان بھی ادھر کھڑے ہوئے۔ جب وحشی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کہتے ہیں کہ بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے قتل کیا،
کیا پلاننگ ڈالی؟ تو وحشی نے پورا واقعہ سنایا کہ آپ کے چچا کو قتل کرنے کے لیے میں نے یہ پلاننگ کی اور اس پلاننگ کے تحت یہ کام ہوا اور میں نے آپ کے چچا کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر! محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا وحشی یاد رکھنا میں نے تم کو دل سے معاف کر دیا، لیکن ایک بات کہتا ہوں آئندہ سے میری نظر کے سامنے کبھی مت آنا۔ وجہ یہ ہے کہ تم جب بھی میرے نظر کے سامنے آؤ گے میرے چچا حضرت حمزہ کا وہ واقعہ مجھ کو یاد آئے گا اور تازہ ہو جائے گا، اس لیے تم میری نظر کے سامنے مت آنا۔ چاہتے تھے تو بدلہ لے سکتے تھے، چاہتے تھے تو گرفتار کر سکتے تھے، چاہتے تھے تو سولی پہ لٹکا سکتے تھے، چاہتے تھے تو تن سے سر کو جدا کر سکتے تھے۔ صحابہ ٹھہرے ہوئے تلوار لے کر، حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہوئے، باقی تمام اصحاب تلوار لے کر کھڑے ہوئے، انتظار کر رہے ہیں، ویٹنگ میں ہیں کہ نبی کب یہ جملہ کہے کہ اب آزادی ہے، جس کو چاہے قتل کر ڈالو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، فتح مکہ کے وقت کھڑے ہو کر کہتے ہیں الیوم یوم المرحمہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ آج رحمت کا دن ہے، معاف کرنے کا دن ہے، آج کسی سے بدلہ لیا نہیں جائے گا، آج سب کو معاف کیا جائے گا۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ کون لوگ ہیں اس میں؟ وہ لوگ بھی ہے کہ جب حضور سجدے میں ہوتے تھے تو اونٹ کی اوجڑی بھی لا کر رکھتے تھے، وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے۔ معافی کا طریقہ دیکھیے، معاف کرنے کا، یہ بہترین عادت انبیاء کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے سب سے بہترین خلق معاف کرنا۔ لیکن آج ہمارا منظر، آج ہمارا حال، آج ہماری کیفیت، آج ہماری سچویشن، تھوڑی سی انبن کسی سے ہوئی، ایک دو گھنٹے کے لیے لڑائی نہیں، جنموں تک لڑائی رہتی ہے، سالوں مہینوں تک لڑائی چلتے رہتی ہے، نسلوں تک لڑائی چلتے رہتی ہے، اور کہتے ہیں کیا ہے بھائی اگر میں معاف کر دوں گا، میں کیوں کروں معاف؟ انہوں آنا معافی مانگنے کے لیے میرے سے، انہوں چھوٹے ہیں میں بڑا ہوں، ان کے پاس پراپرٹی کم ہے میرے پاس زیادہ ہے، انہوں علم میں نیچے ہے میں زیادہ ہوں، میرے پاس ڈگریاں ہیں ان کے پاس ہے ہی نہیں، میرے پاس 4 زمینیں پڑی ہوئی ان کے پاس کیا ہے، میرے پاس 10 کار رکھی ہوئی ان کے پاس کیا ہے، میں بڑا ہوں بھائی میرے سے معافی مانگنے کے واسطے آنا۔ اللہ اکبر! کیا آپ نے اپنے آپ کو نبی کے مقام سے بڑا سمجھ لیا؟ نعوذ باللہ! کیا آپ نے اپنے آپ کو انبیاء کی صفتوں میں سے اپنے آپ کی صفت کو سب سے زیادہ سمجھ لیا؟ نعوذ باللہ! اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر منبر پر کہا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جو بندہ کسی کو طاقت ہونے کے باوجود بھی معاف کر دیتا ہے، طاقت ہونے کے باوجود بھی کسی کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے، اللہ بروز محشر اس کو عزت کے ساتھ اٹھائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ابن ماجہ کی، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قیامت کے دن بروز محشر ایک منادی پکارنے والا پکارے گا، کس کا بدلہ اللہ دینا ہے بندوں کو وہ اٹھے اور سیدھا جنت میں چلے جائے، کوئی نہیں اٹھے گا۔ پھر پکارے گا منادی، کس کا بدلہ اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے وہ لینے کے لیے چلے جائے جنت میں، ان کا بدلہ جنت ہے۔ لوگ پوچھیں گے بھائی کس چیز کا بدلہ ہے وہ؟ تو منادی پکارنے والا کہے گا جس شخص نے، جن لوگوں نے دنیا میں طاقت ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو معاف کر دیا، ان کا بدلہ اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے اور جنت ہے اور وہ چلے جائیں۔ اللہ اکبر! اب سوچئے معاف کرنا کتنی بڑی نعمت ہے، اور معاف کرنا کتنی بہترین عادت ہے اور کتنی بہترین صفت ہے۔ ہم اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے
میاں بیوی کے درمیان تھوڑی انبن ہوئی، معافی تو بیوی بھی مانگ لے تو شوہر معاف کر دے، لیکن شوہر زیادہ طاقتور ہے تو بیوی کو کہے گا کہ نہیں نہیں نہیں، غلطی ہو گئی آپ سے، اب بات نہیں کروں گا میں تمہارے سے، فلاں نہیں ہوگا فلاں نہیں ہوگا، اور کئی ہفتوں تک کئی دنوں تک وہی انبن چلتے رہی، گھروں کا نظام ختم ہوگا اور بات آخر تک پہنچ جائے گی۔ اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں نفرتیں پیدا ہو جائے گی، اس کی وجہ سے خلا تک مسئلہ پیدا ہو جائے گا، طلاق تک مسئلہ جائے گا۔ آپ اٹھائیے 2021 سے لے کر 2024 تک کی رپورٹ آپ اٹھائیے، صرف حیدرآباد میں 54% طلاق اور خلا کے واقعات حیدرآباد میں، ابھی تلنگانہ کی بات نہیں ہوئی، 54%، 0.5% پورا حیدرآباد میں 50% طلاق اور خلا کے واقعات۔ اور اس کی سب سے بڑی اہم ریزن اور وجہ یہی کہ دونوں ایک دوسرے کو معاف نہیں کر لے رہے، دونوں میں سے ایک دوسرے سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے بھائی غلطی ہوئی، آدم کی اولاد ہے، غلطی ہوتی، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم کی ہر بندے سے اولاد سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ ہمارے سے غلطی نہ ہو، ہم صحیح سالم رہے، ہم کوئی نعوذ باللہ نبی نہیں ہے کہ ہمارے سے خطا نہ ہو، ہمارے سے غلطی نہ ہو، ہم پاک ہو، ہم انسان ہیں، ہم ابن آدم ہیں، ہمارے سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہاں غلطی کرنے کے بعد سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو معاف کر دے اور توبہ کر لے۔ کیا ہمارے اندر وہ صفت ہے؟ کیا ہم لوگوں کو معاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنے کے لیے معاف کرنے کی عادت اپنے اندر ڈال لی؟ نہیں۔ یاد رکھیے اس زمانے میں معافی مانگنا آسان ہے، لیکن کسی کو دل سے معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ جاتے جاتے کسی کو سوری بول دیے، آسان ہے، زبان سے نکل گیا سوری بھائی سوری، لیکن آپ اس کے دل سے پوچھئے بھائی دل سے معاف کرے کیا آپ؟ نہیں، وہی دل میں کدورت ہے، وہی دل میں شیطانی وسوسہ باقی ہے، وہی دل میں نفرت باقی ہے، وہی منافقت باقی ہے۔ اب وہ پلاننگ میں لگا ہوا ہے کہ میرے کو موقع ایک بار مل جانا، میں بھی پوری بھڑاس نکالوں گا، ایک بار موقع اگر مل گیا میں بھی بتاتا ہوں کہ میں بھی کتنا پاورفل ہوں، میرے پاس کتنی طاقت ہے۔ اب سو رہا بھی تو وہی سوچ رہا، کما رہا تو بھی وہی سوچ رہا، دکان پہ ہے تو وہی سوچ ہے، نماز کو آ رہا تو سوچتے بھی آ رہا کہ وہ دکھنا میرے کو ایک مرتبہ میں بتاتا ہوں کہ کتنا طاقتور ہے۔ ماہرین اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹرز، جب بندہ کسی کو ذہن اور دل سے معاف کر دیتا تو اس کی زندگی سکون اور راحت کے ساتھ گزرتی، اور جو کوئی معاف نہیں کرتا اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے وہی چیز بیٹھی ہوئی رہتی، رات میں سونے سے پہلے سوچ کے سوتا موقع کیسا ملتا کل میں بتاتا ہوں اس کو، اب وہی موقع کی تلاش میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، کہ آپ کسی کو ڈانٹ رہے ہو، کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت موجود ہے، میں خود خادم ہوں، خادم رسول تھے حضرت انس، کہتے ہیں میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی لیکن کبھی حضور نے مجھ کو ڈانٹا نہیں، کبھی ڈانٹا نہیں، اور کبھی کچھ غلطی ہو جاتی معاف کر دیتے۔ یہ حضور کے اخلاق تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سفر کر رہے ہیں، ایک شخص آیا اور حضور کے گلے مبارک میں شال ڈلی ہوئی تھی، اس شال کو زور سے کھینچا، اور کھینچا ایسا کہ حضور کے اس گردن مبارک پر اس شال کا نشان بیٹھ گیا، اور حضور کو تکلیف محسوس ہوئی، آپ کی گردن مبارک جھک گئی جس کے کھینچنے کی وجہ سے، اور حضور سے کہنے لگا لاؤ تمہارے پاس کتنا پیسہ ہے، میرے کو کھانے پینے کے لیے سامان نہیں ہے، مال دولت کتنا ہے لے کے آؤ۔ اب امیجن کر کے دیکھیے اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ ایسا کر کے کچھ مانگے، اگر بھیک مانگنے والا 1-2 مرتبہ ایکسٹرا بول دیتا، اگر 1 more time 2 more time 3 more time 1 سے 3 بار 3 سے 4 بار بولتا تو ایک دم غصہ آ جاتا انسان کو، آدمی کتنے مرتبہ بولنا آپ کو، نہیں ہے پیسے آگے چلو۔ ایک درجہ تو یہ ہوتا کہ ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہاں دیکھیے رول ماڈل کیسے ہیں، آئیڈیل کیسے ہیں، ماڈل کیسے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھیے۔
شال کا نشان بیٹھ گیا. بازو جو صحابی ہے فوراً غصے میں آ گئے. لیکن حضور کہنے لگے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کھانے کے لیے کچھ گھر میں نہیں ہے، مال دولت جتنا تمہارے پاس ہے یہاں پر میرا سامان کا رکھا ہوا ہے، آپ اس میں ڈال دیجئے، میں چلے جاؤں گا اپنے ایریے کو، اپنے قبیلے کو. حضور نے صحابی سے کہا جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ان کو پہنچا دو. پہنچا دیے اور حضور کے چہرے مبارکہ پر مسکراتا ہوا چہرہ. اور صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے یہ برتاؤ کیا؟ حضور نے کہا میں نے معاف کر دیا. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یہی سبق ہے معاف کرنے کا، یہی ہے. اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، معاف کر دیجئے. اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ مار سکتے، آپ سب کچھ کر سکتے، اس کے باوجود بھی معاف کر دیجئے. فاجرہ علی اللہ، اس کا بدلہ کہاں ہے بھائی؟ میں معاف کر دیا، اللہ کے پاس ہے، قیامت کے دن لے لینا بروز محشر. اس سے بڑا گفٹ اور کیا چاہیے؟ کئی واقعات حیدرآباد میں رات دن رونما ہوتے رہتے ہیں اور پیپرز اور اخبارات میں آتے رہتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کا مرڈر کر دیا، فلاں نے فلاں کا قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کی جان لے لی، شوہر نے بیوی کی جان لے لی، فلاں ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ غصے کو قابو میں نہیں لا سکے، برداشت نہیں کر سکے، ذہنی طور پر ختم ہو گئے، دل میں وہ کیفیت وہ برقرار، وہ بے چینی آ گئی کہ اب کسی نہ کسی چیز کو ہاتھ میں لے کر کچھ نہ کچھ کرنے کا من کر رہا ہے لیکن معاف کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. پھر واقعات ہوتے رہیں گے. بازو سے تھوڑا زور سے گاڑی چلے گئی تیز، ابھی لگا بھی نہیں، صرف بازو سے گئی. اب اس کے پیچھے جائیں گے، اس کو پکڑیں گے اور بولے کیوں چلائے گاڑی تیز سے؟ بھائی آپ کو تو نہیں لگا کچھ؟ نہیں چلائے کیسا تیز سے؟ آپ میرے کو اچھا نہیں دکھا، میرے سامنے تیز سے جاتے. اب تھوڑا وہ مجبور رہا، سوری سوری معاف کر دو بولیں گے تو معاف نہیں کرتے، سمجھ جاتے کہ بھائی انہیں ذرا نیچے والا آدمی ہے اور دبا سکتے، اس کو اور دباؤ. اور کوئی اگر مسلم بستی میں غیر مسلم آ گیا، ارے یہ تو مسلمان بستی ہے اب اس کو سب کچھ بول سکتے، بولتے رہو. وہ کہاں سے اسلام قبول کریں گے؟ سب عادتیں دیکھا، وہ تو اچھائی کی تلاش میں نکلا ہے. اور یہ مسلمان کرتا پیجامہ ٹوپی پہن کر داڑھی رکھ کر اسلامی فطرت میں لچکتا ہوا نظر تو آ رہا ہے لیکن وہ کشش دل میں نہیں ہے، وہ اخلاق زبان پہ نہیں ہے، وہ نظر میں بتائیے دکھائی نہیں دے رہا، تو وہ کہاں سے اسلام قبول کریں گا بتائیے. اس لیے معزز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے سب سے بہترین عادت یہی معاف کرنے کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ہم حضور پرنور کی زندگی کو دیکھیں، اصحاب رسول کی زندگی کو دیکھیں، تابعین کی زندگی کو دیکھیں، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں، ان کی عادات کو اپنی عادات میں لائیں، ان کی صفتوں کو اپنی صفت بنائیں، ان کے طریقہ زندگی کو اپنی طریقہ زندگی بنائیں، ان کی روزانہ کی روٹین کو اپنی روزانہ کی روٹین بنائیں. پھر دیکھیے زندگی میں کیسی کشش آئے گی، پھر دیکھیے زندگی کیسے سکون کے ساتھ گزرے گی، پھر دیکھیے زندگی میں کیسے سکون پن اور ماحول میں کیسی کشش آئے گی، اور خاندانوں میں نفرتیں ختم ہو جائے گی، عداوتیں ختم ہو جائیں گی، دشمنیاں ختم ہو جائے گی. ایک دوسرے سے جو نفرتیں، جو عادتیں، جو دشمنیاں، جو مصیبتیں، جو آلام ایک دوسرے پر ڈالنے کی سوچ رہے تھے، وہ ذہن سے، وہ دماغوں سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی ایک بہترین زندگی لوگوں کو نظر آئے گی، اور آپ کو خود بھی محسوس ہوگا کہ بھائی میں سکون کی زندگی میں ہوں. یہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنا ہوگا. اس لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا حسن کردار سے اخلاق کا مجسم بن جا. ایسا کردار اپنے اندر لے کے آ کہ پتلا نظر آئے اخلاق کا. حسن کردار سے اخلاق کا مجسم بن جا، تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے. ایسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ابلیس بھی اگر دیکھا تو کہنا کہ بھئی اس کو بہکا نہیں سکتے، اس کو غلط راستے پہ لے نہیں آ سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر اخلاق موجود ہے حضور کے. یہی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا